الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلہ رحمی سے مراد عام الفاظوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنا، یہ سب صلہ رحمی میں آتے ہیں۔ عمومی طور پر آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ آج کل اچھا سلوک نہیں کرتے، رشتے ناطے توڑ دینے میں بالکل دیر نہیں لگاتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر لمبے لمبے عرصے تک ناراضگیوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور کسی نے رشتہ نہیں دیا اس موقع پہ ناراض، کسی نے دعوت میں نہیں بلایا اس موقع پہ ناراض، کسی نے ہم سے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی اس بات پہ ناراض، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ہم بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی رشتہ دار ہمارا مالدار ہو تو وہ یہ سوچ کے دوسروں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے کہیں دوسرے غریب غربا رشتہ دار ہم سے پیسے نہ مانگ لیں، ہم سے مدد نہ طلب کر لیں، تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر پروان چڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ صلہ رحمی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آج پڑھ کر بیان کر دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیں صلہ رحمی کی سمجھ آ جائے اور ہم صلہ رحمی کے حساب صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے کہ رحم خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا اس سے میں رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے رشتے کو توڑے گا میں اس کے رشتے کو بھی توڑ دوں گا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اعرابی آ کر اس نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسی بات بتا دیجئے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ یعنی یہ کچھ حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ صلہ رحمی کی مکمل وضاحت کر رہی ہیں کہ صلہ رحمی کی کس قدر اہمیت ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا، اور صلہ رحمی کرنے والے کے مال میں برکت ہوگی، صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوگی، صلہ رحمی کرنے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے، اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ غرض کہ صلہ رحمی کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، جس قدر ہو سکے ان کے کام آئیں، ان کو اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کریں، ان کی مدد کریں، اور اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے یا اگر ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے برائی کا معاملہ بھی پیدا نہ کریں، اور اگر ان کی کہیں اور برائی ہو رہی ہو، کہیں اور ان کا رشتہ ناتا کہیں اور جگہ پہ خراب ہو رہا ہو، ٹوٹ رہا ہو، تو ان لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ صلہ رحمی میں شامل ہو جائیں گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اور ہر مسلمان کی دنیا سے جانے کے بعد خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور مجھے جنت میں مقام عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ بتانے اور سمجھانے میں اگر میری ذات سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین۔